الرحمن فاسأل به خبیرہ. پارہ 19. اچھا. اور 19 پارہ کا جو ربع ہوتا ہے جی. تو ربع پورا ہوتا ہے تو اس سے ایک رکوع چھوڑ دو. اچھا. اور اس کے بعد یہ آخری آیت ہے یہ. اچھا. جی. یعنی وقال الذین لا یرجون سے قرآن یہ 19 پارہ شروع ہوتا ہے. جی. ایک رکوع پڑھ لو، 2 رکوع پڑھ لو، 3 رکوع. تیسرے رکوع کے آخر کا یہ جملہ ہے اچھا. الرحمن فصل بھی. اس کے بعد پھر سورہ سیدھی کی آیت آتی ہے. اچھا. تو رحمان کے متعلق معلوم کرنا ہو تو خبیرہ، اور خبیرہ جو ہے وہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اچھا. بہت باخبردار لوگوں کو، اور بہت باخبردار کون لوگ ہی اللہ والے لوگ. جی. سب سے اول اس میں انبیاء کرام داخل ہوتے ہیں، اچھا. صحابہ کرام، پھر اپنے اپنے درجات ہوتا ہے. اور یہ ہر زمانے میں ہوں گے. اگر ہر زمانے میں نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دے رہا، اللہ. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کسی انسان کی طاقت سے زیادہ اللہ اس کو حکم نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تم مرنے دم تک نماز پڑھو، تو نماز پڑھتے ہیں اشارے سے پڑھو، چاہے لیٹ کر جاؤ، لیٹ کر پڑھو. تو یہ ہر زمانے کے اندر موجود ہوں گے. اس کا سلسلہ خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گا. آخری زمانے میں امام مہدی ہر زمانے میں کم و بیش ہوتے رہتے ہیں. جی. کیفیت اور کمیت میں فرق ہوتا ہے، جی. لیکن ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کا حکم دیا، جاؤ تلاش کرو. جی. جی. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر. جی. ہاں. جی. ہاں. جی. اور یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ پیغمبر کا مرتبہ اور لوگوں سے بڑا ہوتا ہے. صحیح. تو ان سے بڑا ہوا ہے جی. پھر بھی حکم دے جاؤ اللہ والوں کو تلاش کرو، فلانی جگہ پر جاؤ. جائے کہ اللہ نے نہیں بتایا کہ جاؤ ان سے ملاقات کرو، جی. وہ تمہیں بتائیں گے. یہ قال موسیٰ ولا ابرح حتی ابلغ ہے نا وہ قصہ. جی. تو یہ ہر زمانے میں موجود ہے. کوئی بھی زمانہ خالی نہیں ہے، بلکہ کوئی ملک خالی نہیں ہے. پورا آپ کا او ڈبی اور پورا یہ ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ بعضوں کو نظر آ جاتے ہیں، بعضوں کو نظر نہیں آتے. ہر جگہ کم و بیش ہوتے رہتے ہیں. جی. ہندوستان کا علاقہ زرخیز علاقہ ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے ہر وقت وہاں رکھا ہے. اور حرمین شریفین کا تو کچھ نہیں کیا، وہاں تو اللہ والے لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، آمین. ہر وقت موجود. اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے وہاں کسی سے بات کرنے سے، کسی سے، کیونکہ ممکن ہے کوئی ہمارے پاس کھڑا ہو. جی. ہر وقت کھڑا ہوتا ہے. تو یہ مرکزی آیت ہے جی. الرحمن فاسأل به خبیرہ. باخبر لوگوں سے پوچھو اللہ جل شانہ، تم بتائے گی کہ اللہ جل شانہ ذات عالیہ کی مثال. اور صحبت کے اعتبار سے حضرت جی کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. بالکل، علماء کا ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. علماء جو ہے وہ علم جو ہے وہ ظاہری چیز کا نام ہے، ہے بہت بڑی چیز. جی. ظاہر بھی اس کا درجہ بہت بڑا ہے. مثلا جو ہے علم جنس کے اور کہ قال یقول قولا فعل فعل فعل، یہ علم ہے. جی. کیونکہ نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن پاک کو سمجھیں گے، جی. لیکن یہ ہے ظاہری علم. جی. اس کو اگر باطن کا رنگ دینا ہو جی. تو پھر بعد میں چل کر اس کے اوپر محنت کرنے پر زیادہ طالب علم کے زمانے میں، جی. بعد میں بعض کی تعلیم زبان ہوتی. جی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت مشہور ہے. جی. 1000 کے اوپر ایک کتاب ایسی کوئی انداز لکھی ہے. جی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت مشہور ہے. جی. خاتم الفقہاء کہتے ہیں اسے. جی. ان کے اور گنگو میں دیکھی آپ نے؟ جی ہاں دیکھا ہوں. لمبی سڑک، جی. 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 چھوٹی سی مسجد بھی ہے، میں گیا ہوں. جی. جی. لمبی سڑک پر ہے. جی. گنگوہی. تو یہ لوگ فارغ ہوئے دارالعلوم دیوبند سے. جی. گنگوہی بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، جی. حضرت تھانوی بھی. جی. پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت تھا، جی. لیکن ایسی کوئی شہرت اور چرچا نہیں تھی. پڑھانا شروع کر دیا. جی. اب حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ مل جائیں
جی کہ جن کو میں یہ باطنی علم سکھلا دوں. جی تو وہ ایسے لوگوں کو سکھلاؤں جن کے پاس ظاہری علم بھرپور ہو. جی یہ اعلیٰ ہے جی بھرپور. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے وہ وہاں حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں گئے تو تھانہ بھون. جی تو شادی میں گئے اچھا برات میں رشتے داری تھا. تو وہاں جب گئے تو ایک ہی دن کے لیے گئے تھے. لیکن یہ تو بات معلوم تھی ان کو کہ حاجی امداد اللہ ہے کوئی اچھا آدمی. جی اتنا تو معلوم ہے کہ بہت اہمیت نہیں. جی تو جب یہ کہ بہت اہمیت نہیں ہے لیکن انہوں نے سوچا دل میں کہ چلو اتنے مشہور آدمی ہے, ملاقات کرنے سے جاتا کیا, جی ملاقات کرنے سے زیادہ کیا, نفرت کیوں کریں ہم. جی اور وہ ہمیں کچھ ایسا تھوڑا ہے کہ کھا جائیں گے, ہمارا علم لے لیں گے. جی تو ملاقات کے لیے گئے. ملاقات کی حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت جانتے تھے غور سے, جی اللہ نے بھیجا ہے ان کو خبر نہیں ہے. جی تو ملاقات کی اور پھر بعض مریدوں کو بلا کے رکھ کر بہت زیادہ احترام کرنا اچھا حضرت گنگوہی متعلق اچھا بہت زیادہ. جی اور ان سے کہا کہ حضرت انہوں نے کہا آج جانے کی ارادہ ہے, کہ جا سکتے ہیں, اگر ٹھہرنا ہو تو یہاں ٹھہر سکتے ہیں, آپ کو آرام رہے گا. آپ دیکھو ان لوگوں کو تو اچھا ٹھہر جاتا ہوں. تو اردو کو بڑا کہ ان کے سونے کا نظام الگ ہو, اچھا کمرہ, جی کھانے کا نظام بہترین طریقے سے ہو, ذرا بھی یہ نہ ہو, جی یہ بھی نہ ہو. جی سب سمجھا دیا ہو مجھے. جی تو ان کے بہترین نظام بنایا کمرے میں, جی الگ کمرہ جی جی جہاں شور شار نہ ہو, جس سے ایک بڑے مہمان کی عزت کرتے, کھانا کھلانا. جی عشاء کی نماز پڑھی, ملاقات کی, سو گئے. جی یہ لوگ رات کو اٹھے مریدین, جی اور آہستہ آہستہ کہ اللہ 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 اللہ, ان کی آنکھ کھل گئی. اچھا کہ وہ اتنا زور و شور بھی نہیں تھا کہ ان کی نیند نہ آئے, مزہ آ رہا تھا. جی اور کل تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ذکر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اگر آدمی کو نیند نہیں آتی ہو تو نیند آ جاتی ہے, سبحان اللہ جیسے دریا کا پانی, اس لیے ہمیں بڑے ڈبا رہے تھے, جی جی جیسے پانی جیسا لگ رہا تھا. جی تو آہستہ آہستہ, اور کمرہ دور تھا لیکن جی بہت انتظام کیا تھا. جی تو پھر ادھر سے پھر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, وقت ہے, میں بھی وضو کر لوں, جی اور نماز تو نماز پڑھی, اس لیے آتا ہو گیا, چلو ایک بیٹھے ایسا اللہ اللہ. پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو گئے, جی ناشتہ پانی سارا آرام سے. پھر اس کے بعد تیسرا دن ہوا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا. تو کہا ہاں آپ نے بہت کرم فرمایا کہ آپ یہاں رہے, میں آپ کو یاد کرتا تھا, میرے لیے دعا کرنا. تو کہا حضرت میرا آج رات کو رہنے میں جی جاتا ہے. اچھا تو صاحب رہ جاؤ, ٹھہر جاؤ, مجھے کیا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ میرے دوست احباب رہے. جی ٹھہر گئے بہت آپ مجھے. پھر جو ہے بہت ہی نام دوسری رات بھی یہی ہوا, تیسری رات پھر ذکر کرایا. 3 دن کے بعد خلافت بھی دے دی, بیعت بھی دی کہ سبحان اللہ آپ کام کرتے رہے اور حالات لکھتے رہنا. جی تو اس کے بعد حاجی صاحب چلے گئے مکہ مکرمہ, وہاں کافی عرصہ رہے ہیں, پتہ ہے. جی تو کہلوایا, وہاں سے میسج بھیجا کہ بھائی رشید احمد کو کہنا کہ تمہارا کوئی حالات خط نہیں آ رہا ہے. جی تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت حالات وہ لکھی جس کے کچھ حالات ہو, میں تو بے حالات ہوں, یعنی اتنا اپنے آپ کو گرا دیا. جی حالانکہ خط اس علاقے مشہور جی حضرت گنگوہی یاد سب کھڑے ہو جاتے تھے, اور یہ حالات ہی نہیں ہیں کچھ میرے, تو میں تو بے حالات ہو گیا ہوں. جی مجھے ایسا لگے میں ہوں ہی نہیں, جی کچھ بھی نہیں. اور یہ جو ہے میرے پاس علم ہے, میں اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہوں کہ میں نے اتنا بڑا علم حاصل کیا. اس کے بعد سے پھر رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاف شفاف رہتے تھے, کپڑا بھی بہت عمدہ پہنتے, اچھا بہت عمدہ کپڑا. اچھا ایک مجلس کے اندر اگر گنگوہی ہو تو کپڑے بھی بہت عمدہ پہنتے تھے, بہت عمدہ لباس, کھانا پینا ہی ہو. آخر میں پھر آنکھ جاتی رہی تھی جی جی دونوں. تو پھر نے بہت چاہنے والے سے عرض کیا کہ حضرت آپریشن کرائے. تو کہا کہ
رہنمی آپریشن کیا کر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ نیکی نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے جس کی یہ دونوں آنکھ چلی جائے تو اس کو صبر کرے تو صبر پر جنت مل جائے گا. میں تو صبر کرتا ہوں مجھے نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں. اسے حل میں چلے گی. اور اندھے نابینا ہونے کی شکل کے اندر بھی مرید کی چاروں طرف حلقہ لگائے ہوئے تھے. جی گاؤں کے لوگ بھی آتے تھے کم درجے کے, ان کو بھی بہت چاہتے تھے. جی تو ایک دیہاتی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ لوگ جو ہے آپ کی خدمت کرتے ہیں, مالش کرتے ہیں, جی آپ کو مزہ آتا ہوگا. جی آپ کا بہت مزہ, کیا مزہ آتا ہے, بس اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے میری آنکھ لے لی, مجھے اچھی اچھی نعمتیں دی, کھانا بھی نہیں ہو. تو مفتی دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب عثمانی ان کا لقب تھا, اچھا بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے. یہ شاہ رمز الدین محلے میں رہتے تھے, اچھا جس محلے میں رہا کرتا تھا. اچھا اچھا میں بھی دارالعلوم کے اندر پڑھنے کے زمانے میں ہم لوگ کرایہ بہت سستا ہوتا تھا, اچھا مہینے کا 2 روپیہ 2 روپیہ 2 روپیہ مہینے کا. سبحان اللہ. 100 سیدھے سادے لوگ. سبحان تو شاہ رمز الدین محلہ جو ہے وہاں ایک کمرے سے بہت سارے طلباء کو چاہیے کرایہ ہم نے رکھا تھا. جی اس کے اندر غالباً یہ شاہ رمز الدین محلے میں رہتے تھے, بوڑھوں کی خدمت کیا کرتے تھے. اچھا تو ایک مرتبہ یہ جلالین شریف پڑھانے کے زمانے میں, تو صبح میں جلالین شریف کا درس دینا تھا, تو رات مطالعہ کر رہے تھے. تو قرآن پاک کی ایک آیت جو صبح میں پڑھانا تھا, جی جی لیس للانسان الا ما سعی, آخرت میں انسان وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی, جی لے لیجیے, اور جو اس نے اپنے ذات سے کیا, جی اوروں کے کرنے سے کچھ ملے گا نہیں. جی تو ان کو فوراً اشکال پیدا ہوا کہ اچھا یہ ساری احادیث میں جو آتا ہے کہ کوئی مر گیا, کسی نے ایصال ثواب کیا, جی صدقہ کیا, خیر خیرات کیا اپنے والدین کو, بھائی بہنوں کو, تو اسے تو ملنے کا یقینی حدیث پاک میں ہے جی کہ آپ پڑھ کر بخشو, خیر خیرات کر کے بخشو. اور یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے بالکل کہ لیس للانسان, لیس سے نفی کر دی, جی انسان کے لیے اس کے علاوہ. تو رات کا تقریباً کچھ حصہ گزر گیا تھا جی عشاء کے بعد تک کہ اب یہ طلباء کو پڑھانا تو درکنار ہے, لیکن یہ ہے کہ میں کتنی دیر سے مغرب کے ہوئے, آدھا گھنٹہ ہوا 40 منٹ. ہاں تو میں وضو کر لوں تو مجھے اثر بھی پڑھ لینا ہے. تو پڑھانا تو درکنار, لیکن یہ مجھے شک ہوا قرآن پاک کی آیت میں حدیث کری اس سال میں اگر میں مر گیا تو پڑھانا تو درکنار, لیکن یہ مجھے شک ہوا قرآن پاک کی آیت میں حدیث کری اس سال میں اگر میں مر گیا تو قرآن پاک کی آیت میں شک لے جاؤں گا. جی تو وسائل بھی اس وقت کم تھے, لالٹین سے گیا زندگی, ہندوستان لالٹین ہوتا ہے, جی ہاتھ میں ڈنڈا لیا, اور دیوبند سے گنگوہ تک پیدل یا اللہ. چلے رات کو عشاء کے بعد, جی اور سیدھے راستے سے نہیں چلے کیونکہ سیدھے راستے بہت دیر لگتی ہے. تو ایسا راستہ لیا کہ جس سے جلد پہنچ جاؤں عشاء کی نماز پڑھ کر. جب گنگو پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا, جی پوچھنے کے لیے سوال. جی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے, جی نابینا سے. جی خادم وضو کرا رہا تھا, جی تو یہ گئے اور دروازے سے وہ گیٹ کھلا اور کہا السلام علیکم. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے, تو کہا اپنا بتایا. اور کہا کہ کب آئے تھے آپ یہاں رسول میں؟ تو کہا ابھی آیا. کہاں سے آیا یہ؟ کیا دیوبند سے؟ کیا دیوبند سے ابھی آئے؟ کہا ہاں حضرت. کیا ہو گئی ایسی بات؟ تو وہ سوال پیش کیا. تھانوی نے وضو کرتے فرمایا کہ بھائی لیس للانسان الا ما سعی میں یہ جو ہے یہ ایمان کے متعلق ہے, عقیدے کے متعلق ہے, اور جو حدیث پاک میں ہے وہ اعمال کے متعلق ہے. تو وہ بیچارے رونے لگے, اللہ اکبر. ذرا سی دیر کے اندر مسئلہ حل ہو گیا کہ حدیث پاک میں ہے یعنی اعمال کے درجے میں تو انسان کو ملے گا. جی اس کی نماز وغیرہ جو پڑھ گئے. جی ایمان اگر کسی کا نہیں ہے جی یہ ملنے کا نہیں, کیونکہ کتنا پڑھ گئی اللہ. بھی ایمان مر گیا تو کچھ ملنے کا نہیں. آپ نے سنا نہیں ہوا کسی کافر کو کوئی چیز پڑھ کر بخشے, جی تو وضو کرتے کرتے جی مسئلہ حل کر گیا.
اس کا نام ہے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان لوگوں کو دیکھو ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کتنا بڑا مجاہدہ کیا کہ ان کے علوم کو کیا ہوا. یہی جب انتقال کر گئے تو ان کی قبر پہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی دیوبند میں. تو ان کے بھائی تھے وہ بھی سنتے تھے. لوگ قبر کی مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے تو کھڈا پڑ گیا تو وہ بیچارے صبح پھر جاتے تھے ساری قبر کو ٹھیک کرے مٹی لا کر. پھر ایک دن ڈنڈا لے کر گئے بھائی اور قبر پر جوڑ سے مارا کہ تم کو قرآن پاک کے پڑھنے کی سوچی ہے یا میں مر رہا ہوں, کچھ تو رحم کرو جن سے بند ہو جاؤ. عثمانی صاحب تھے ان کا. ہاں عثمانی صاحب. اچھا اچھا. الرحمن وفضل یہ ہے خبیت لوگوں میں. جی اللہ والوں کو آپ کیا جانتے ہیں درجات ہیں. آپ نے جو پوچھا نا جی جی کہ اللہ والے تصوف کیا ہے, جی. تصوف ایک اتنی سی آیت بتاتے ہیں الرحمن وفضل. اچھا, کل عشاء کے بعد حاضر ہو جاؤں گا ان شاء اللہ.